ذُنُّون مصری آپ نے ایک روز اپنے مریدوں سے خطاب کیا. امام سلمی روایت کرتے ہیں, فرمایا یا معشر المریدین من اراد منکم الطریق, تم میں سے اگر کوئی شخص اللہ کی طرف جانے کا راستہ چاہے, اللہ کو پانے کا راستہ چاہے, تو کچھ آداب سیکھے, کچھ آداب سیکھے, ایٹیکیٹس, مینرز, آداب سیکھے. فَلْيَلْقِ الْعُلَمَاءَ بِالْجَهْرِ, جب علماء سے ملے, آداب یہ ہے, علماء سے ملے تو جاہل بن کے ملے, علماء سے ملے جانتا ہو تب بھی جاہل بن کے ملے, تاکہ جتنا علم ان سے مل سکتا ہے لے سکے. وَالزُّهَادَ بِالرَّغْبَةِ, اور زاہدوں سے ملے, عبادت گزاروں سے ملے تو رغبت اور محبت سے ملے. اللہ والوں سے, عبادت گزاروں سے ملے تو رغبت اور محبت سے ملے, ادب اور احترام سے ملے, محبت اور چاہت سے ملے, ان کو تکنے کی آرزو کرے, ان کے پاس بیٹھنے کی آرزو کرے, رغبت کے ساتھ ملے. وَأَهْلَ الْمَعْرِفَةَ بِالصَّمْتِ, اور اگر عارفوں سے ملے, معرفت والوں سے ملے تو گونگا بن کے ملے. وہ جو کہیں ہمتن گوش ہو کر سنتا رہے, اپنے اندر ڈالتا رہے, بولے نہیں, بولے نہیں, کچھ پوچھے نہیں, گونگا رہے بس. وہ چپ رہیں تو مرضی, بولیں تو مرضی, کچھ کہہ دیں سن لے, نہ کہہ دیں تو دیکھ لے. اس وقت کے ائمہ فرماتے ہیں کہ ہم امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں 5,000 سے زائد علماء, محدثین, فقہا اور ائمہ, ان کے شاگرد, تلامذہ ان کی مجلس میں شامل ہوتے. ایک ایک مجلس میں 5,000 سے زائد علماء مجلس میں ان کے تلامذہ بیٹھتے اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم نے گنا 5,000 میں سے 500 کے قریب جو وہ بیان کرتے وہ علم لکھتے, 500 کے قریب ان کے علم کو لکھتے, اور بقایا ہزارہ لوگ لکھتے نہیں تھے, صرف ان کو تکتے تھے. وہ کیوں آتے کیوں تھے؟ کہتے بس ادب سیکھنے کے لیے آتے تھے, ادب سیکھنے کے لیے آتے تھے. حضرت عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام مالک کی خدمت میں 20 برس گزارے حصول علم کے لیے. کتنے؟ 20 برس گزارے, اور 20 برس میں امام مالک نے 18 برس تک مجھے صرف ادب سکھایا, علم نہیں پڑھایا. 20 برس میں سے 18 برس صرف ادب سکھایا. سال پہ سال گزرتے گئے, 18 سال گزر گئے, پڑھایا نہیں, ادب سکھایا. آخری 2 سال جب رہ گئے تو علم پڑھایا. 18 سال ادب سکھایا اور صرف آخری 2 سال علم پڑھایا, اور آخری عمر تھی ان کی, آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رو کے کہنے لگے کہ آج تک پچھتاوا ہے کہ وہ آخری 2 سال جو علم پر لگائے کاش وہ بھی ادب پہ لگائے ہوتے, وہ بھی ادب پہ لگائے ہوتے. یہ حضرت ذُنُّون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا دور تھا. مصر میں لوگ, بغداد میں لوگ ان کو زندیق کہتے, ملحد کہتے, کوئی کافر کہتا, فتوے لگاتے. حکام وقت کے پاس ان کو بھیجا, قید کرا دیا, عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن. یہ الگ بات کہ دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ. عمر بھر حضرت ذُنُّون مصری کو تکلیف دی, عمر بھر حضرت ذُنُّون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیتیں دیں, تکلیفیں دیں, فتوہ زنی کی, کافر, ملحد, زندیق کہا. پہچان نہ سکے کہ یہ شخص کون ہے, کہ یہ شخص کون ہے. حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشف المحجوب میں روایت کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں, فرمایا 2 باتیں کہ جس وقت ان کا وصال ہوا, جس رات کسی کو خبر نہ تھی کہ آج رات
ذوالنون مصری کی وفات ہو گئی۔ اس ایک رات شہر بغداد کے 70 اولیاء کو تاجدار کائنات کی زیارت ہوئی۔ 70 اولیاء اور اللہ والوں کو، خوش نصیبوں کو حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور ہر ایک نے دیکھا کہ حضور بغداد تشریف لے آئے۔ ہر ایک نے ایک ہی خواب دیکھا، اور ہر ولی نے پوچھا خواب میں، یا رسول اللہ آپ کیسے تشریف لائے؟ آپ نے فرمایا ذوالنون مصری کی وفات ہو گئی ہے، اس کی روح کے استقبال کے لیے آیا ہوں۔ دنیا دھاڑے مار کے روتی ہوئی صبح اٹھی تو ان کو خبر ہوئی کہ یہ ذوالنون مصری کیا تھا، یہ کون مرد تھا۔ ہم عمر بھر اس کی گستاخی کرتے رہے اور زندیق کہتے رہے، مگر وہ جا چکے تھے دنیا سے، وہ جا چکے تھے۔ جب وہاں پہنچے تو نور کے کلمات کے ساتھ ان کے ماتھے پہ لکھا تھا حبیب اللہ، کان حبیب اللہ ومات فی حب اللہ، اللہ کا عاشق تھا اور اسی کے عشق میں وفات پا گیا، اور اللہ کا محبوب تھا اور اسی کی محبت میں وصال فرما گیا۔ سخت گرمیوں کے دن تھے، ان کا جنازہ اٹھایا گیا، اطراف و اکناف سے ہزاروں لاکھوں پرندے جمع ہو گئے۔ اللہ چاہتا تو بادلوں کے ذریعے بھی سایہ کر دیتا، مگر بادلوں سے سایہ کرتا تو کئی نہ ماننے والے کہتے کہ بادل تو آتے ہی رہتے ہیں، مگر اس نے بادلوں سے سایہ نہیں کیا۔ دھوپ کا دن تھا، اطراف و اکناف سے لاکھوں پرندے جمع ہو گئے، پروں سے پر ملا کے سائبان بن گیا، اور نیچے ذوالنون مصری کا جنازہ جاتا تھا، اوپر پرندوں کا سائبان چلتا تھا۔ مگر اب پچھتائے کیا جب چڑیاں چگ گئی کھیت، لوگ پچھتاتے رہ گئے۔